ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ موت کے وقت ہمارے پاس جنت کے فرشتے آئیں، دوزخ کے فرشتے نہ آئیں، کہ دو حالتوں میں سے ایک حال آنے والا ہے۔ یا تو ایسے فرشتے آ رہے ہوں گے جو یوں کہہ رہے ہوں گے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے بدکار روح جو بدکار جسم میں تھی، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، نکلو اخرجی، باہر آؤ۔ وہ کہے گا مجھے باہر نہ لے جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں باہر آؤ۔ وہ کہے گا کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا، تیرے لیے زبردست دوزخ کا عذاب ہے، گرم کھولتے پانی ہے، کانٹے دار کھانا تیرے لیے تیار ہے، اور تو اس کے لیے نکل۔ وہ کہے گا مجھے مہلت دو، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، نہیں ہرگز نہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، میں نے تمہیں اتنی زندگی دے دی تھی جس میں تم نصیحت پکڑنا چاہتے تو حاصل کر سکتے تھے، تم نے غفلت میں زندگی گزار دی۔ اب جب موت نے حلق دبایا اور موت نے سانس اکھاڑا اور موت نے جسم کو لرزایا اور آ کر اس کو جھٹکا دیا، اب تم کہتے ہو مہلت دو، کلا کلا مہلت ختم ہو گئی، اب تو آگے چلنا پڑے گا۔ یا تو یہ ہونے والا ہے، اور میرے محترم بھائی اور دوستو، یا اس کا الگ ہونے والا ہے، اس کا دوسرا نظام چلنے والا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ ایمان عمل والا اور اللہ کا نیک محبوب مقدس بندہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو جنت کے فرشتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ، اے نیک روح کانت فی الجسد الحمید، جو نیک جسم میں تھی، اے قابل تعریف روح جو قابل تعریف جسم میں تھی، اخرجی آئیے باہر آ جائیے، وابشری اور آپ کو خوشخبری ہو، بروح و ریحان جنت کی خوشبو کی اور جنت کے باغات کی، ورب راض عنک غیر غضبان، اور آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کا رب آپ پہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ کہے گا مجھے لے چلو لے چلو اللہ کی طرف لے چلو۔ اس کی سب سے بڑی اس وقت خوشی یہ ہوگی کہ میری زندگی کا تار ٹوٹ جائے، میرا اکھڑتا سانس اکھڑ جائے اور میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں اور جنت کو دیکھ لوں۔ یہ اس کی زندگی کی اس وقت سب سے بڑی تمنا ہوگی۔ اوپر والوں کی تمنا ہوتی ہے اللہ اللہ بچا لے بچا لے بچا لے، اور وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے لے جا مجھے لے جا مجھے لے جا۔ جب وہ جنت کے نظارے دیکھ لیتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا مجھے دنیا میں واپس نہ لے جاؤ، اِلَىٰ دَارِ الْحُمُومِ وَالْأَحْزَانِ، غم اور دکھ کے گھر سے تو جان چھوٹ رہی ہے، مجھے واپس نہ لے جاؤ۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موت کے وقت جنت کا فرشتہ لینے آئے، جہنم کے فرشتے نہ آئیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر جب بدکار کی روح جاتی ہے پہلے آسمان سے نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور اللہ کا عرش ہمارا استقبال کرے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے اہتز عرش الرحمن، عرش کا اللہ کا عرش حضرت سعد بن معاذ کی موت پہ جھوم رہا تھا کہ آج سعد بن معاذ میرے اوپر آ رہے ہیں، اور عرش کے فرشتے استبشر بہ اہل السماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، یا رسول اللہ کس کا انتقال ہوا ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج کوئی بڑا اونچا انسان آ رہا ہے، اس کا استقبال کے لیے وہاں نظام چلایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سعد بیمار تھا، کہیں وہ نہ فوت ہوا ہو۔ پتہ چلا کہ سعد بن معاذ انتقال کر گئے، ان کے لیے فرشتے خوش ہو رہے ہیں، استقبال کیے جا رہے ہیں، اللہ کا عرش جھوم جھوم رہا ہے کہ آج سعد بن معاذ آ رہے ہیں، کیونکہ ایمان والے کی روح عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدے کی اجازت ملے۔ یہ بھی کوئی مسئلے ہیں کہ پراٹھا نہیں ملا اور میرے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں ملی، گرمی سردی کے جوڑے نہیں ملے، یہ ہمارے بڑے چھوٹے مسئلے ہیں۔
جب بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے تو چھوٹے بھی حل ہو جائیں گے، اور اگر بڑا حل نہ ہوا تو چھوٹوں کو حل کر کے ہم کب تلک تابک ہے ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، کیوں دیس بدیس پھرے مارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ تو کھیل کا سامان ہے، کھیل ہے، کود ہے، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا، اور ساری کی ساری قیمت مچھر کا پر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری روح کو دھتکارا نہ جائے، بلکہ ہماری روح کا فرشتوں کے ذریعے سے استقبال ہو، جنت کا دروازہ کھلے۔ پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قبر دوزخ کا گڑھا نہ بنے، جنت کا باغ بنے۔ زبیدہ ہارون رشید کی بیوی بڑی نیک خاتون تھی، ان کے محل میں 200 باندیاں ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھیں، جب وہ تھک جاتی تھی تو 200 اور آ کے پڑھنا شروع کر دیتی تھیں۔ اس کے محل میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو ملی، پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا نہر زبیدہ جو کھدوائی تھی اس کے پہلے پھاوڑے کے پڑنے پر ہی میری بخشش ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا آپ کے چہرے کا رنگ تو پیلا زرد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے قریب میں بشر مریسی کو دفن کیا گیا ہے۔ بشر مریسی اس زمانے میں ایک عالم تھا، معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، اس کا بہت بڑا عالم تھا، کہ میرے قریب میں بشر دفن ہوا ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے اور اس کو جہنم نے جھٹکا دیا ہے، اس کے جھٹکے کی آواز کو سن کر سارے پیلے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ پڑوسیوں کا حال ہے کہ جس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے وہ کس حال میں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قبر کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، جھٹکا سب کو دیتی ہے۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اس جھٹکے سے بچ جاتے ہیں، وہ اپنا کام ضرور کرے گی، وہ اپنا کام ضرور دکھائے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی چاروں دیواریں یوں آتی ہیں انسان کی طرف اور اس کو چاروں طرف سے کھینچنے کے لیے آپس میں ٹکرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر وہ ٹکر کامیاب ہو جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری مخلوق اس ٹکرانے کی آواز سنتی ہے، سوائے انسان کے اور جنات کے۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا سب سے بڑا ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب قبر ٹکرانے کے لیے آئے تو ہمارے پاس ایسا حفاظت کا انتظام ہو جو قبر کی دیواروں کو راستے میں روک کے کھڑا ہو جائے، ہم تک نہ پہنچنے دے۔ خدا نہ خواستہ اگر قبر کی دیواریں ہم تک پہنچ گئیں تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں، کہ پرزہ ہو کر بھی مرے گا نہیں، مصیبت تو یہ ہے۔